الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 46 یعنی 46 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کر وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کر وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تم نے بخیرت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں تھوڑا اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ہم نے وہاں تک پڑھ لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر جب ہم پڑھیں گے تو ہم اپنا محاسبہ بھی ضرور کریں گے۔ اسے صرف
ایک قصہ سمجھ کر کہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خوبیاں خامیاں یا جو کچھ بھی بتا رہے ہیں اور انہیں پڑھ کر ہم درگزر کر دیں گے، بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کوئی کہانی یا قصہ یا واقعہ یا افسانہ پڑھ رہے. نہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں. ان پیغمبروں کے، ان کی قوموں کے، ان واقعات سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے، نصیحت بھی حاصل کرنی ہے، اور پھر اپنے آپ کو درست بھی کرنا ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ وہی جو خامیاں ان کے اندر موجود تھیں کیا ہمارے اندر تو آج موجود نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس قرآن کی روشنی میں درست کرنا ہے. یہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، اس کے عکس، ہمارا اپنا عکس اس کے اندر نظر آتا ہے. جیسے جیسے ہم آیتیں پڑھتے جائیں گے، ہمیں جیسے ہمارے پاس آیت آ جاتی ہے کہ نماز قائم کرو، سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کیا واقعی ہم نماز قائم کر رہے ہیں؟ تو ہمیں جاگ جانا چاہیے. نماز نہیں قائم کر رہے تو نماز قائم کریں. نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہونا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے اس قرآن سے سیکھنا ہے. اپنے آپ کو اس قرآن کی روشنی میں درست کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری نصیب ہوگی اور اطاعت رسول بھی نصیب ہوگی، کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر ہی عمل کر کے دکھایا تھا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس قرآن پر عمل کیا یا پھر اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے وحی کے ذریعے انہی پر عمل کر کے دکھایا. تو ہم نے بنی اسرائیل کا پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا تھا کہ میں نے تمہیں نعمت عطا کی تھی، جو عہد تمہارا میرے ساتھ تھا اسے پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو عہد ہے اس کو پورا کروں گا. یعنی تمہارا عہد تھا کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن تم پھر گئے اپنے اس عہد سے، تم نے شرک کرنا شروع کر دیا. اور پھر تم اس عہد کو اگر پورا کرو گے تو پھر میرا عہد تمہارے ساتھ جو ہے کہ تمہیں دنیا میں فضیلت اور برتری عطا کروں گا اور آخرت میں تمہیں اپنی جنت سے نوازوں گا، میں اپنا عہد پورا کروں گا. اور تم مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ہی ڈرو. جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن. اب جو قرآن آ گیا ہے تو اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی یہ تورات، زبور اور انجیل تمام کتابوں کی تائید کرتی ہے. اور پھر تم ہی اس کے پہلے منکر نہ بن جاؤ، یعنی تم انکار کرنے والے مت بنو، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالو، یعنی آیتوں میں، احکامات میں رد و بدل مت کرو. اس طرح سے اب بہت آگے جب پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ یہ آیات میں تبدیل، یہ جو ہے آیات کو بیچ نہ ڈالو، اس کا مطلب ایک مقدمے کا فیصلہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا، وہ تھا زنا کا مقدمہ. جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو یہودی ایک مقدمے کا فیصلہ لے کر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ زنا کا مقدمہ تھا. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے ان کو جو فیصلہ سنایا تو پھر انہوں نے اس کو فیصلے کو ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیا تھا. پھر ان میں سے ایک شخص تھا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ مجھے تم صحیح بات بتاؤ، کیا تمہاری کتاب میں بھی یہی فیصلہ نہیں ہے؟ ان میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے کہا کہ ہاں، ہماری کتاب میں بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہے جو آپ نے کیا ہے زنا کا، جبکہ ہم اس کو بدل چکے ہیں. کیونکہ کسی زمانے میں ان کے کسی جو ہے بڑی بادشاہ کی بیٹی تھی یا کوئی ایسا تھا جو کوئی بڑے عہدے پر تھا، اس سے زنا سرزد ہو گیا تھا. اب یہ تھا کہ اس کو اتنی سخت سزا کیسے دی جائے کہ رجم کیا جائے یا پھر اس کو کوڑے مارے جائیں، تو انہوں نے اس سزا میں تبدیلی کر دی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ کس طرح بھیجا، یعنی دنیا میں اپنے بچاؤ کے لیے، دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کی آیت کو تبدیل کر دیا، اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیا. جو سزائیں اس میں لکھی تھی ان کو تبدیل کر دیا، جو احکامات لکھے تھے ان کو تبدیل کر لیا. تو وہ ان کے علماء جو تھے وہ بھی عمل نہیں کر رہے تھے، تو لازمی ہے وہ ان باتوں کو کھول کر جو ہے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر رہے تھے، عام عوام کے سامنے بیان نہیں کر رہے تھے کہ جب ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم جواب دہ ہوں گے کہ خود تو کر نہیں رہے، ہمیں کیوں بتا رہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ اور نہ ہی حق کو مشتبہ بناؤ، حق کو شبہ میں مت ڈالو. جو صحیح بات ہے اس کو بالکل کلیئر بات بتاؤ، بالکل کلیئر، کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں جو لکھا ہے، جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، اسے کھول کر صحیح احکامات لوگوں کو بتاؤ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میرے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکے رہو. تم دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو نصیحت کرنا
اور خود عمل نہ کرنا۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے پاس انجیل موجود ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری کتابوں پر عمل نہیں کرتا، جو اس کو پڑھتا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں نا روز قرآن کی، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوں گے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ جب سمجھیں گے نہیں، مفہوم ہی نہیں سمجھیں گے تو عقل کہاں سے آئے گی؟ اس کا مفہوم سمجھنا ہے، پہلے اس کے ترجمہ سمجھنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں مشکل وقت آئے صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ کے فرما بردار بندے تو ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کا کیا کرتے ہیں؟ ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرکار تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جو آج ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ وہ نعمت جس سے میں نے تم سے نوازا تھا، اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ میں کل بتا چکی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں لگاتار پیغمبر بھیجے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار پیغمبر، انبیاء، رسول اسی قوم میں بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت تھی۔ ہمارے لیے فضیلت کیسی؟ ہم کہتے ہیں نا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں کتنا اپنے آپ پر اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ ہم اور پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ان کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم اللہ کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کہ تمہیں میں نے کیا بنایا ہے؟ امت وسط بنایا ہے، اور تم کون ہو؟ تم نیکی کا پیغام دینے والے ہو، برائی کو روکنے والے ہو۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اتھارٹی دی ہے، ہمیں ایک عہدہ دیا ہے، ایک ہمیں جو ہے فضیلت دی ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو جو بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے کہ دیکھو میں نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ یہ کب یاد دلا رہے؟ جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی قرآن کے ذریعے انہیں یہ یاد دلا رہے کہ دیکھو تمہیں فضیلت دی تھی، تمہیں فضیلت دی گئی تھی، تمہیں مرتبہ دیا گیا تھا، لیکن تم نے اس مرتبے اور اس فضیلت کا جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق ادا کیا کرنا تھا؟ اب ہمیں کیا حق ادا کرنا ہے؟ یہی دیکھنا ہے۔ ہمیں بھی حق یہ ادا کرنا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو اللہ کے پیغام کو بھلا دیا۔ آج ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر تلے ہوئے، شرک ہمارے اندر، بدعت ہمارے اندر، گمراہیاں ہمارے اندر۔ کہاں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے؟ مسلمان ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو رہے، یونائٹ ہی نہیں ہو رہے، سب اپنی اپنی مسجدیں بنا کر بیٹھے ہوئے، سب اپنے اپنے فرقے بنا کر بیٹھے ہوئے، فرقے ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تفرقوا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ فرقے مت ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور کون سی رسی اللہ کی؟ یہ قرآن اللہ کی رسی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں۔ اور تو یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ ابھی بھی ان کے اندر جو ہے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے مذہب میں بھی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو، دین میں، اسلام میں تو جانے کتنے فرقے بنا دیے گئے ہیں۔ اب انسان یہی سوچتا ہے، ایک عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کو فالو کروں، اور جو نئے مسلمان ہونا چاہتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ میں کس جماعت کو جوائن کروں، ان میں سے کون صحیح ہے۔ یہ تو خود آپس میں لڑ رہے، ہماری مسجد میں تم داخل مت ہونا، ہم تمہاری مسجد میں نہیں آئیں گے، تم ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، ہم تمہارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ پتہ نہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خامیاں بتائی نا، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو ہمیں جانچنا ہے۔ اور ہمارے علماء ہمیں سب جو بتانے والے بھی ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سمجھتے، ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، اس قرآن کا کیوں اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی باتوں میں تو ہم ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اس نے یہ کیا تو میں اس سے بڑھ کر کروں گی، اس نے اپنے بچوں کی شادی میں یہ کیا تو ہم تو اس سے بڑھ کر کریں گے، اس نے اپنی خوشیاں اس طرح منائی تو ہم اس سے بڑھ کر منائیں گے، اس کا بچہ اس اسکول میں جاتا ہے تو میرا بچہ اس سے بھی اچھے اسکول میں جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں تو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، آخرت کے معاملے میں دوڑ کون لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ میری جنت کی طرف دوڑو، وہ ساریو، بھاگو، دوڑو۔ ساریو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑو کس کی طرف؟ الجنت، کس کی جنت؟ اللہ کی جنت، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف دوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی، پے در پہ پیغمبر تمہارے درمیان بھیجے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا۔ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے ڈرو اس دن سے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، اس دن سے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرم کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ سفارش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ہمیں بڑا زوم ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جب تک اجازت نہیں دیں گے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سورہ نبا کے آخر میں آیتیں ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، تبھی کوئی زبان کھول سکے گا، تبھی کوئی کلام کر سکے گا۔ تو پھر کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا کہ جرمانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں، دنیا بھر کا جو ہے سونا، اس سے بھی بڑھ کر سونا وہ فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو نہیں چھڑا سکیں گے۔ آخرت کے دن کچھ نہیں ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ جو ہونا اس دنیا میں معافی مانگنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، موت آ گئی، راستے بند ہو گئے، تمام اعمال کے راستے بند ہو گئے، سفارش کا راستہ بند ہو گیا، لین دین کا راستہ بند ہو گیا، اور نہ مجرم کو کہیں سے مدد مل سکے گی، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس دن تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس دن کیا ہوگا؟ ماں باپ جو ہوں گے نا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی دور، بھائی بہن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ یہ اللہ نے رشتے ہمیں گنوائے ہیں، یہ سب رشتے ایک دوسرے سے اس دن دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی کہ آج میرا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی۔ فرعون کو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، فرعون کو اس زمانے میں جو فرعون تھا، اسے اس زمانے میں نجومیوں کا دور بھی تھا اور جادوگری کا بھی دور تھا، جادوگری کا دور تھا، نجومیوں کا دور تھا، لوگ شرک کر رہے تھے، فرعون اور اس کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور فرعون کو کسی جادوگر نے یا کسی نجومی نے یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر اور اس کو ماننے پر قائم تھا۔ تو اسے کسی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے کیا حکم دے دیا تھا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی بنی اسرائیل کے خاندان میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے جو کارندے ہوتے تھے وہ گلی گلی گھوما کرتے تھے، بنی اسرائیلوں کے محلے میں گھوما کرتے تھے، اور وہاں پر جیسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوا کسی کے گھر میں تو اسے لے جاتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے سخت عذاب میں اس نے تمہیں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل جو کہ ابھی تک اللہ وحدہ لا شریک کی اس وحدانیت پہ قائم تھے، اپنے دین پر قائم تھے، کیا وہ اس ڈر کے مارے، اس خوف کے مارے اپنے دین کو تو نہیں چھوڑ دیتے؟ اللہ کو تو نہیں چھوڑ دیتے؟ کہیں وہ فرعون کی بات ماننے کو تو تیار نہیں ہو جاتے کہ ان کے ساتھ وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، اس کے ساتھ وہ بھی اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے تو بڑی آزمائش تھی اس میں، جب کہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کروا رہا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تم بخیرت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، کیونکہ جب فرعون نہیں مانا، فرعون کو ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں مل کر تبلیغ کرتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے اور زیادہ شدت کے ساتھ
جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے لگے، اور زیادہ ایذائیں اور تکلیفیں دینے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کی اور ہارون کو ان کا ساتھی بنایا اس میں، تو پھر اس میں مددگار بنایا اس کے کام میں، تو پھر تو انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں اور اپنے ایمان پر اور زیادہ پختگی سے قائم ہو رہے ہیں، تو انہیں یہ خوف ہوا کہ اب یہ قوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ بغاوت کرے گی، اور اسے وہی خوف تھا کہ یہ لوگ میرا تختہ الٹ دیں گے۔ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بھی بنانے شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیلیوں پر اور زیادہ سختیاں اور کرنی شروع کر دی تھی۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، جو کہ ایمان لا چکے تھے، پہلے سے ایمان پر تھے، لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے جو فرعونیوں کو، اور فرعون کی جو قوم تھی اس کو قطبی کہا جاتا ہے، ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، تو وہ سب جب ایمان لے آئے تھے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات ان کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ، یہ مصر کی بات ہے، تو وہاں سے نکل جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنے قوم کو لے کر نکلے مصر سے، تو جس راستے پہ وہ چلے، جب پہنچے آگے گئے تو دیکھا تو سامنے سمندر تھا۔ اب کیا کرتے؟ اور پیچھے سے فرعون کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نکل چکے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب پیچھے سے وہ آ رہے تھے فرعون اور اس کے سپاہی، اور سامنے سمندر تھا۔ اب کیا کرتے؟ لوگ تو پریشان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ان کے صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، جو عصا تمہارے پاس ہے، عصا جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس سے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ انہیں دیا کہ جب وہ لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے اسے سمندر پر مارو۔ جب انہوں نے سمندر پر ماری تو سمندر جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، جیسے ایک پانی کا جو حصہ تھا وہ ایک پہاڑ کی طرح ایک طرف کھڑا ہو گیا، اور دوسرے پانی کا جو حصہ تھا وہ دوسری طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سمندر سے گزر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے جب اس سمندر سے گزرے تو وہ جب درمیان میں پہنچے تو اس وقت تک فرعون اور اس کے ساتھی بھی اس سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی جو سمندر سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس سمندر میں جو راستہ بنا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے بھی چلنا شروع کر دیا، ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پہنچے اور بخیریت سمندر سے نکل گئے، تو یہ فرعون اور اس کے لشکر جو تھا وہ ابھی سمندر کے بیچ میں پہنچا تھا۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ سمندر آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کے تمام ساتھی جو تھے وہاں اس میں غرقاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا اور تمہیں ان سے بچایا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی تمہارے لیے، یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل تھا تمہارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے تمہیں ان کے ہتھے چڑھنے سے بچا لیا، ان کے ظلم سے بچا لیا، اور ان کو غرق بھی کر دیا کہ اب وہ دوبارہ تم پر ظلم نہیں کر سکیں گے، وہ رہے ہی نہیں، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے خیریت کے ساتھ مصر سے باہر نکال دیا۔ اور پھر یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے پھر وہ وقت پہ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام وقت یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دیں، اللہ نے تمہیں کس طرح معاف کیا، اللہ نے تمہیں کس طرح سے دنیا میں جو ہے اور فضیلت عطا کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ شریعت عطا کر سکیں، پھر 10 راتوں کا اور اضافہ کیا گیا، تو 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کو اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ شریعت عطا کر سکے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ مصر سے نکل چکے تھے، اور پھر ایک میدان میں جو ہے اللہ نے انہیں رکھا تھا، کیونکہ مصر سے باہر جب سمندر سے پار کر کے نکلے تو وہاں تو کوئی آبادی تھی نہیں، تو اللہ نے انہیں ایک کھلے میدان میں رکھا تھا، اور وہاں پر ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کو وہاں پر کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ جبکہ وہ کھلا ایک میدان تھا، اس میدان میں وہ 40 سال تک رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تاکہ ان کو شریعت عطا کریں۔ تو اس کے پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کس طرح؟
ان کے درمیان ایک جادوگر بھی تھا جو ایمان لے آیا تھا، اس کا نام تھا سامری جادوگر ان کے درمیان تھا، وہ ایمان لے آیا تھا اور ان کے ساتھ تھا، لیکن اب جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تھے تو وہ اپنے ساتھ جو اپنا تھوڑا ساز و سامان بھی لے کر نکلے تھے، ان کے پاس زیورات بھی تھے۔ اب وہ خانہ بدوشوں کی جیسے زندگی میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا زیور وغیرہ سب اتار کر رکھ دیا، بہت سارا سونا تھا ان کے پاس، وہ رکھ دیا۔ تو سامری جادوگر نے وہ سونا اٹھایا اور اس نے کیا کیا، ایک بچڑے کی مورت بنائی، یعنی ایک گائے کی صورت بنائی، ایک وہ بت بنا لیا گائے کا، تو بنائی، ایک مورت بنائی، اور پھر کیا کیا، اس کے اندر اس طرح سے اس نے جو ہے وہ ہوا کے داخل ہونے کا راستہ چھوڑا تھا کہ جب وہ ہوا اس کے اندر زور سے داخل ہوتی تھی تو اس کے منہ سے بیل کے ڈکارنے کی جیسی آواز آتی تھی۔ تو اب اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تھے کہ میرے بعد تم ان کی نگرانی اور نگہبانی کرنا، میں تمہیں اپنا جانشین بنا کر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں، یعنی میرے بعد تمہیں جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں مانے، اور پھر سامری جادوگر نے ان لوگوں کو جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے اسلام لائے تھے، ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، اور پھر اس آب و گیا میدان میں جو ہے اللہ نے ان کو لا کر رکھا تھا، تو وہ سامری کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے کہا ان سے کہ یہ تو اللہ کی مورت ہے، اللہ تو تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اللہ کی مورت ہے، اگر تم اس کے آگے جھکو گے، اس کی عبادت کرو گے تو سمجھو تم اللہ کی عبادت کرو، اسے اللہ سمجھ کر عبادت کرو، اسے خدا سمجھ کر پوجو۔ تو وہ جو کمزور ایمان لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے، سب کے سب نہیں، چند لوگ تھے، کچھ لوگ تھے جو اس کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے اس کے آگے جو ہے وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کو اپنا الہ مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی یاد دلا رہے ہیں کہ تب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا کہ تمہیں شریعت عطا کریں اور تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بتائیں، تو پھر تم نے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اتنے سے دنوں میں تم بھول گئے اپنے رب کو اور اللہ کی اس احکامات کو بھول گئے جو کہ اللہ نے تمہیں دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تم نے بہت بڑی زیادتی کی، اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، وہ انسان کو اس کی جنت سے جو ہے محروم کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی جب تم نے معافی مانگی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تاکہ شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید، کیوں شاید کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے بار بار پھسل جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے میرے یہ بندے بار بار اس دنیا کی رنگینیوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے میرے بندے بار بار اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اور جب اپنے نفس کی بات مانتے ہیں تو نفس شرک بن نفس کرتے ہیں ہم، وہ بھی شرک ہے، شرک بن نفس کرتے ہیں ہم، اللہ کے حکم کو سائیڈ میں رکھ دیا، اپنی منمانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ کس بات کا شکر گزار بنو؟ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، پھر اللہ نے تمہیں شریعت عطا کی، اب اللہ کی راہ پر چلو اور اللہ تمہیں اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور فضیلتیں اور برکتیں عطا کرے گا۔ اگر ہم سب بھی اپنے رب کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رب ہمیں بھی ضرور اپنی دنیا میں اور آخرت میں فضیلت عطا کرے گا، اور اپنا رب اپنا کرم عطا کرے گا، اپنی رحمت عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بات مانیں، اپنے رب کے فرما بردار رہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری فرما برداری ہے، فرما برداری ہی شکر گزاری ہے، بس اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.